اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ نمبر 27، سورۃ الرحمن۔ اور ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ جو آیات ابھی چل رہی ہیں وہ 56، 57 اور 58 چل رہی ہیں کہ اپنے رب کے کن کن کمالات کو تم جھٹلاؤ گے۔ احسانات کا ذکر ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، کہ یہ بھی یعنی اب یہ جنتیوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور ان کو ان نعمتوں کے ساتھ وہ کیا جا رہا ہے، ایفیلیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک شرمندگی والی سچویشن ہوگی۔ انسان سوچے گا کہ اس نے اتنے عمل تو کیے ہی نہیں تھے جتنی جزا اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے، تو وہ یہ دیکھ کے بھی اس کو شرمندگی ہوگی۔ اب یہ ہے کہ احسان کرنے والے جو لوگ ہیں، جو سابقون السابقون ہیں، آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، ان کی بات ہوگی یہاں پہ کہ ان کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کس طرح کا جزا کا معاملہ کریں گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ مائک پلیز آف رکھیے اپنے، ورنہ مجھے مائک آف کرنا پڑتا ہے، آپ کا ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے جی۔ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ سے بات ہو رہی ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے دنیا میں احسان کی روش اختیار کی، اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی عقل اور فطرت نے ان صحیح گواہی دی تھی اور وہ صحیح راستے پر تھے۔ پھر اے جن و انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کا تم انکار کرو گے، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ اوپر جیسے باغوں کا ذکر ہے نا، اب مزید دو باغ ہیں، ٹوٹل چار ہو گئے۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گھنے سرسبز و شاداب باغ۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ اپنے رب کی کن کن رحمتوں کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں۔ اپنے رب کے کن کن نوازشوں کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں۔ خیموں کا ذکر خاص طور پر آیا کیونکہ یہ عرب اسپیسیفک عرب ٹیسٹ ہے کہ ابھی بھی عرب جو ہیں وہ جب آؤٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو اپنے خیمے ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو خیموں خیموں کا اس لیے ذکر آیا۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوا نہیں ہوگا۔ اپنے رب کے کن کن فضائل کو تم جھٹلاؤ گے، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ اپنے رب کی کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام۔ کون سا؟ الرحمن۔ تو سورت کا اختتام تین گروہوں پر ہوا۔ ایک تو کافر تھے جن کی سزا کے بارے میں ہم نے پڑھا، ایک عام مومن تھے جن کے پہلے والے دو باغ تھے، اور ایک سابقون جنہوں نے احسان کیا، سابقون الاولون۔ تو اس کی صفات کا اقرار ہے اب آگے، اور اقرار تو اس کی صفات کا کرنا پڑے گا کیونکہ ایک واقعہ ہے جو ہم سب نے فیس کرنا ہے، قیامت کا۔ سورۃ الواقعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب وہ ہونے والا واقعہ ہو جائے گا، یعنی یہ وہ واقعہ ہونے والی چیز واقعہ ہو جائے گی، وقوع پذیر ہو جائے گی، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا۔ وہ تہ و بالا کرنے والی آفت ہوگی، یعنی اوپر کو نیچے اور نیچے کو اوپر کر دے گی۔ یعنی دنیا میں جو عزت دار لوگ ہوں گے وہ آخرت میں ذلیل ہو چکے ہوں گے، جنہوں نے بڑی بڑی ناک رکھی ہوئی ہوگی، وہ ناک رگڑے ہوں گے وہاں پہ۔ سورج ستارے پہاڑ جو اونچے ہیں سب گر جائیں گے، اور سمندر جو ہے جیسے پیچھے پڑا کہ وہ تو بھڑکا دیے جائیں گے، سجرت بھڑکا دیے جائیں گے۔ اس وقت یک بار زمین اس وقت یک بارگی ہلا ڈالی جائے گی، یعنی زلزلہ ہوگا زمین کے اوپر۔ اور ہم نے پڑھا تھا نا، ان الزلزلہ الساعہ لشیء عظیم، کہ بے شک کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے، ڈسٹ۔ تم لوگ اس وقت تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ اور تم لوگ تین گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا کہنا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، سابقون السابقون۔ یہاں پہ بھی تین گروہ ہیں، نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو ہیں دائیں دائیں بازو والے، یہ عام مومن ہیں جن کا اوپر تذکرہ گزرا تھا دوسرے نمبر پہ۔ پھر ہیں بائیں بازو والے، یعنی کافر، جن کا اوپر تذکرہ گزرا تھا سب سے پہلے،
اور پھر ہیں وہ جو احسان کرنے والے تھے، ان کو یہاں پہ السابقون الاولون، سابقون سابقون کہا ہے، سابقون الاولون کہا جاتا ہے ان کو، یعنی ہر چیز میں سبقت کی انہوں نے، ہر نیکی کے کام میں سبقت کی۔ اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ اب سب سے پہلے سابقون سابقون کا حال بیان ہو رہا ہے، وہی تو مقرب لوگ ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہیں۔ اور مقرب بننا یہ پورا پروسیس ہوتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک دم سے کوئی بھی مقرب نہیں بن جاتا۔ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں بہت ہوں گے اور پچھلوں میں کم ہوں گے، یعنی کہ اگلی جو جو گزری ہوئی نسلیں ہیں، ایک اس میں یہ ہے کہ جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کا اندازہ لگائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے سابقون الاولون، اور بعد میں آنے والوں میں سے کم ہوں گے۔ ایک تو یہ رائے ہے۔ ایک دوسری رائے ہے، یہ رائے تھوڑی سی کیونکہ ہمیں ڈپریشن میں ڈال دیتی ہے، ایک دوسری رائے یہ ہے کہ ہر نسل میں سے سابقون، یہ تینوں گروہ ہر نسل میں سے ہوں گے۔ تو آگے کیا ہے کہ اگلوں میں بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم ہوں گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جب اگر ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات کریں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، سب سے پہلے لبیک کہنے والے، کوئی کوئی تکلیفیں پہنچائی لوگوں نے، اف تک نہیں کہا۔ پھر یہ ہے کہ اسلام کی خاطر کوئی قربانی دینے کی باری تھی، سب سے پہلے قربانیاں دینے والے، ہجرت کا موقع آیا، سب سے پہلے ہجرت کرنے والے، مال خرچ کرنے کی بات آئی، سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے، اور بھی کوئی جو بھی آزمائشیں آئیں، سب سے آگے کھڑے ہوتے تھے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا ہمیں قبول ہے وہ۔ مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے، وہ مخلدون، وہ غلمان المخلدون، ولدان المخلدون، آیت نمبر 17، جن کا پیچھے بھی ذکر گزرا، ابدی لڑکے جو سروس کرنے والے ہوں گے، چشمہ شراب جاری سے لبریز پیالے اور جام اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، یعنی بھاگ رہے ہوں گے، ہر طرح کے گلاسز ہوں گے ان کے پاس، ہر ڈیزائن کے گلاسز ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا۔ یعنی عقل میں فطور، اب دنیا میں کیوں شراب پی جاتی ہے، لوگ کیوں ٹرینکولائزرز کا یا نشوں کا سہارا، نشے کا سہارا لیتے ہیں؟ دنیا کی ریالٹی سے اسکیپ کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ تو اسکیپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، ریالٹی اتنی خوبصورت ہوگی تو وہاں پہ شراب نشہ نہیں کرے گی۔ اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے، جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں، یعنی ڈفرنٹ طرح کی ورائٹی ہوگی، ڈھیر سارے پرندے رکھے ہوں گے، سر آپ کو کون سا اس میں سے ہم بنا کر دیں، آپ چوز کریں، وہ آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، پریشیس۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا پر کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ وہاں کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات وہ نہیں سنیں گے، جو بھی بات سنیں گے ٹھیک ٹھیک ہی سنیں گے، ان دشمنوں کی بغض رکھنے والی باتیں، حاسدوں کی باتیں، طنز نکتہ چینیاں جو وہ دنیا میں سنتے رہے، وہاں پہ ایسا کچھ نہیں سنیں گے۔ اور آگے آگے کون ہے؟ واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین فی سدر مخدود، اور دائیں بازو والے، یعنی جو سابقون اور سابقون کا درجہ تو سب سے اونچا ہے، اس کے بعد دائیں بازو والے، دائیں بازو والوں کی خوش قسمتی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور تہ بتہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں میں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ سم ٹائم وہ باغ ہوتے ہیں نا، فروٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، انسان کا دل کرتا ہے لینے کو، لیکن کیا ہم اس کو بے روک ٹوک لے سکتے ہیں؟ نہیں، ہمیں اجازت دینی پڑتی ہے، اور اجازت مل بھی جائے تو کتنی خوش لے سکتے ہیں۔ تو امیجن اللہ تعالیٰ نے سین کروایا ہے کہ آنکھوں کے لیے بھی لذت ہے، کھانے کے لیے بھی لذت ہے، اور دیکھ سننے کے لیے بھی لذت ہے، اور اونچی نگاہ نشست گاہوں میں ہوں گے، یعنی گارڈن کے اندر اونچے اونچے تخت لگے ہوں گے، سین بھی بڑا خوبصورت نظر آ رہا ہوگا اونچائی کی وجہ سے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں کنواریاں بنا دیں گے۔ یہ وہی والی بیویاں ہیں جو دنیا میں بھی ان کی بیویاں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو نئے سرے سے، یعنی دوبارہ سے تخلیق کریں گے اور ان کو پرفیکٹ بنائیں گے۔ اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن، یعنی جس طرح کی لیڈی ایک آدمی ہمیشہ سے چاہ سکتا ہے، اسی طرح کی پرفیکٹ کپل تو اس دنیا میں جتنا مرضی اچھا ہو جائے، جتنی مرضی خوشگوار زندگی گزر رہی ہو، کہتے ہیں نا آئیڈیل کپل نہیں ہو سکتا، یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے اندر برا لگتا ہی ہے، لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، یہ سب کچھ دائیں بازو والوں کے لیے، اور وہ اگلوں میں بہت ہوں گے اور پچھلوں میں بھی بہت ہوں گے، یعنی یہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ اور جو تیسرا گروہ رہ گیا تھا، وہ اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم، اور بائیں بازو والے، بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، یعنی جو شیڈ ان کے پاس میسر ہوگا، دا اونلی شیڈ، وہ ایک ٹاکسک ونڈ کا شیڈ ہوگا، یعنی ایک
धुएं का शेड होगा उनके पास, जो ना ठंडा होगा ना आरामदेह। ये वो लोग होंगे जो संजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल हुआ करते थे। यानी इतनी लग्जरीज थी इनकी जिंदगी में कि जब ये पैसा खर्च करते थे तो उनको कोई परवाह नहीं होती थी। ये वो लोग हैं जिनके टॉयलेट भी सोने के होते हैं, जो संजाम को पहुंचने से पहले खुशहाल थे और गुनाह अजीम पर इसरार किया करते थे, यानी शिर्क पर इसरार किया करते थे। तो इनको तो वो दूसरों की जरूरत ने वैसे ही इनको बेगाना कर दिया था। ये जो पैसे वालों का शिरक होता है ना, वो आई मी माई सेल्फ वाला होता है। कहते थे क्या जब हम खाक मर कर खाक हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे तो फिर उठाकर खड़े किए जाएंगे, और क्या हमारे बाप दादा भी उठाए जाएंगे जो पहले गुजर चुके हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो यकीनन अगले और पिछले सब एक दिन जरूर जमा किए जाने वाले हैं, जिसका वक्त मुकर्रर किया जा चुका है। और वो वक्त सिर्फ किसको मालूम है? अल्लाह ताला को मालूम है। फिर ए गुमराहो और झुटलाने वालों, सुम्मा इन्नकुम अय्युहद्दालून अल मुकद्दबून, यानी दालून का मतलब है जो लॉस्ट होते हैं, बिल्कुल गुमराह होते हैं, और मुकद्दिबून दूसरों को झूठ के जरिए गुमराह करते हैं, खुद भी झूठे होते हैं। बस ए गुमराहो और झुटलाने वालों, तुम जक्कूम के दरख्त की गजा खाने वाले हो। यानी ये वो लोग थे जो मुतरफीन को फॉलो करते थे, वही का इनकार करते थे, उनकी बात हो रही है। तुम जक्कूम के दरख्त की गजा खाने वाले हो, उसी से तुम पेट भरोगे और ऊपर से खौलता हुआ पानी तोंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। तोंस एक बीमारी होती है जो ऊंट को लग जाती है, वो पानी पीता चला जाता है, पीता चला जाता है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती, और इतना पानी पी लेता है कि उसका पेट फट जाता है आखिर में। तो तोंस लगे हुए ऊंट की तरह पियोगे। ये है नुजुल यानी जियाफत का सामान रोजे जजा में, ये डे वन का हाल है उनका। अब आगे अल्लाह ताला मजीद कुछ एहसास दिला रहे हैं सब इंसानों को। 57 से 84 तक यहाँ पे मौत के बाद जिंदगी के और जजा के दलाइल हैं, और अंदाज बहुत मलामत वाला है। अफराई तुम मा तुम नू अंतुम तखलुकूनहु अम नहनु नहनु नहनुल खालिकून, हमने तुम्हें पैदा किया फिर क्यों तस्दीक नहीं करते? किस बात की तस्दीक कि तुम्हारा रब एक ही है और वो तुम्हें दोबारा भी पैदा कर सकता है। कभी तुमने गौर किया ये नुत्फा जो तुम डालते हो इसमें से बच्चा तुम बनाते हो या उसके बनाने वाले हम हैं? तो नुत्फा तो बहुत बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनकी यहाँ औलाद नहीं होती। हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया है और हम इससे आजिज नहीं हैं, यानी मौत का जाल फैला हुआ है तुम्हारे आसपास, तुम देख रहे हो कि तुम्हारे आसपास लोग जा रहे हैं, और हम इससे आजिज नहीं है कि तुम्हारी शक्लें बदल दें और किसी ऐसी शक्ल में तुम्हें पैदा कर दें जिनको तुम नहीं जानते। यानी तुम्हारी तरह का कोई तुम्हारे जैसा तुम्हारी जगह पे पैदा कर ले, फिर तुम्हें किसी ऐसे जहान में जा खड़ा करें जिससे तुम वाकिफ ही ना हो। और वो आखिरी दुनिया का आलम भी मुराद हो सकता है जिसकी कैफियत इस दुनिया से बिल्कुल अलग होंगी। अपनी तुम्हारी शक्ल और जिसको तुम नहीं जानते, अपनी पहली पैदाइश को तो तुम जानते ही हो, फिर क्यों सबक नहीं लेते? यानी पता है ना तुम्हें कि तुम्हें किसने पैदा किया है और किन स्टेजेस से गुजार के तुम्हें पैदा किया है अल्लाह ताला ने, तो फिर तुम सबक क्यों नहीं लेते? तो यहाँ पे ये है कि यानी इंसान की एक तरह की प्रेगनेंसी की बात थी। अब अर्थ बीइंग प्रेग्नेंट, यानी जब जमीन इम्प्रेग्नेट हो जाती है, वो क्या होता है? कभी तुमने सोचा ये बीज जो तुम बोते हो, इसे खेतियां तुम उगाते हो या उनके उगाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इन खेतियों को भूस बना कर रख दें और तुम तरह तरह की बातें बनाते रह जाओ कि हम पर तो तावान पड़ गया है, बल्कि हमारे तो नसीब ही फूट गए हैं। ये सूरह कलम में इसकी डिटेल आएगी। एक बाग वाले का कुछ बाग वाले हैं उनका किस्सा वहां पे बयान होगा। कभी तुमने आंखें खोलकर देखा ये पानी जो तुम पीते हो, इसे तुमने पानी बादल से बरसाया है या इसके बरसाने वाले हम हैं? हम चाहें तो इसे सख्त खारी बनाकर रख दें, यानी तल्ख या बहुत ज्यादा नमकीन, फिर तुम शुक्रगुजार क्यों नहीं होते? अफराई तुम नार अल्लती तूरून अंतुम अंशातुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, क्या तुमने ख्याल किया ये आग जो तुम झुलसाते हो इसका दरख्त तुमने पैदा किया या इसका पैदा करने वाले हम हैं? हमने उसको याद दहानी का जरिया और हाजतमंदों के लिए सामान्य जीस्त बनाया है। यानी जो वो लोग जो गाइडेंस तलाश करना चाहते हैं इस खोज में है उसके लिए। फसब्बिह भी हम बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब्बे अजीम के नाम की तस्बीह करो। यानी अपने मौकफ पे आपने डटे रहना, उससे नहीं हिलना, लेकिन आपको जो चीज सपोर्ट करेगी वो अल्लाह ताला की तस्बीह होगी। सो आगे देखते हैं जो मजीद आयत हमारे पास आ रही हैं। ये खात्मा कलाम है, यानी सूरत यहाँ पे खत्म हो रही है और कुरैश के लीडरों को खबरदार किया जा रहा है कि जो खबर कुरान तुम्हें दे रहा है वो होकर रहनी है, ये कलाम पाक है, इसकी नाकदरी ना करो वरना तुम्हारी शामत आएगी। इन्नहु लकुरआनुन करीम फी किताब मकनून, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ। और एक आयत है कि फला उक़सिमा बिमवाक़िन नुजूम, बस मैं कसम खाता हूँ तारों के मौके की। यानी ये वो
تارے جہاں گر جاتے ہیں، یہ بلیک ہول مراد ہو سکتے ہیں۔ اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، ایسی ایسی بات اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کے ساتھ نہیں کی جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اور قسم، جواب قسم کیا ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں سب، جسے پاک فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا، یعنی صرف پاکیزہ فرشتے چھوتے ہیں، اس کو شیاطین نہیں چھو سکتے، یہ رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ نعمت سب کے لیے عام دی ہے، ایک پورا چشمہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیض کا جو بہہ رہا ہے، اور تم نے اس چشمے میں سے اپنا حصہ یہ رکھا ہے کہ تم اسے جھٹلاؤ۔ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو تم واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یعنی جس ڈٹائی سے تم قرآن کا انکار کرتے ہو، سزا اور جزا کو جھٹلاتے ہو، اور سمجھتے ہو کہ تم آزاد ہو دنیا میں، تمہیں کسی کے سامنے جواب داری نہیں کرنی، تو پھر جب تمہارے رشتے دار، تمہارے اپنے تمہارے سامنے موت کے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، تم کیوں بے بس ہو جاتے ہو؟ اس وقت واپس کیوں نہیں لے لیتے اس کو؟ اس وقت تمہاری بنسبت ہم ان کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب یمین میں سے ہے۔ یعنی مرنے کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ چل گیا، جو پاس ہو رہے ہیں ان کو سلام کر رہے ہیں فرشتے تو سمجھیں کہ کامیاب ہیں، لیکن جو مکرم ہیں ان کے لیے مزید انعامات ہیں جن کی ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ فَنُزُلٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْيَقِينُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ۔ ان کی توازوں کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا ہے، یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔ بالکل ویسے اختتام ہے جیسا کہ اختتام سورۃ الرحمن کا تھا، کہ اب تمہارے رب کا نام بہت بابرکت ہے، اور یہاں پہ کہا کہ اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کرو۔ اگلی صورت ہے سورۃ حدید۔ ابھی تک تو ہم مکی صورتیں پڑھ رہے ہیں اس گروپ کی، یہ صورت جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ایک پہلے ہم اس کی آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اب ہمیں کچھ صورتیں یہاں پہ ملیں گی جو تسبیح سے سٹارٹ ہوتی ہیں، سبحا، یسبحو، اس طرح کے الفاظ آئیں گے، اس میں ترتیب میں نہیں ہے، کچھ بیچ میں گیپس کے ساتھ ہیں، لیکن ان کو مسبحات کہا جاتا ہے۔ یہ مدینہ میں نازل ہونے والی وہ صورتیں ہیں جس میں یہ سبجیکٹ ڈسکس کیا گیا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اسلام میں نئے نئے داخل ہوئے، وہ اتنے میچور نہیں تھے، سب نہیں مگر کچھ ایسے تھے جو میچور نہیں تھے، ان میں موٹیویشن کم تھی، اور تھوڑے وہ منافقت کے بھی قریب جا رہے تھے، تو ان صورتوں میں ان سے بات کی گئی ہے۔ اور ایک طرح سے اگر کوئی اپنا عقیدہ درست کرنا چاہتا ہے یا اپنا ایمان کو دوبارہ سے تازہ کرنا چاہتا ہے تو یہ صورتیں اس کو بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں۔ میں تو یوں سمجھتی ہوں کہ یہ صورتیں ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہیں یہ صورتیں جو مسبحات ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کو۔ پہلی جو 6 آیات ہیں اس میں یہ مضمون ڈسکس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی حمد، اس کا تعارف، اور تعارف آیا ہے، بڑے مزے کی بات ہے کہ مدنی قرآن میں اللہ تعالیٰ تعارف کروا رہے ہیں۔ تو جیسے پہلے بات ہوئی کہ یہ نئے آنے والے جو مسلمان اس دین میں جو نئے نئے لوگ داخل ہو رہے ہیں، یہ ان کے لیے ہیں۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ تسبیح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی تسبیح کا مطلب ہے، اب صرف اللہ کی تسبیح کا مطلب ہی دیکھ سکتے ہیں، ٹائم کم ہے، کہ وہ پرفیکٹ ہے۔ بس یہ جو انگریزی کا لفظ ہے نا، یہ بہت زیادہ چیزوں کو کور کرتا ہے۔ وہ پرفیکٹ ہے، ذات میں بھی، صفات میں بھی، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ذات میں بھی، صفات میں بھی۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو زمین اور آسمانوں میں ہے۔ تو کیا یہ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے؟ لیکن آپ دیکھیں کہ پھر سے بات بتائی جا رہی ہے، اور وہی زبردست ہے، یعنی عزیز ہے، اور وہی دانا ہے، حکیم ہے۔ زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک وہی ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، یعنی تم اس کی سلطنت میں رہتے ہو، تم دشمنوں سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو صرف، اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کسی کے دھوکے میں نہ ہو، وہی اول بھی ہے اور وہی آخر بھی ہے۔ یہ جو پہلا پیسج ہے اس میں بہت زیادہ خصوصیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور اپوزٹ بھی ہیں، اول بھی اور آخر بھی، یعنی وہ پہلا بھی ہے اور وہ آخری بھی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم جب صبح جاگتے ہیں تو پہلی سوچ جاگنے کے بعد ہمیں کس کی آتی ہے؟ سونے سے پہلے ہمیں آخری سوچ کس کی آتی ہے؟ کام پر جانے سے پہلے، گھر آنے کے بعد،
کیا اللہ کا خیال آتا ہے؟ کیا ہماری زندگیوں میں ویسے تو وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، ایک ہی سائملٹینیسلی وہ اول ہے اور آخر ہے، ایسا نہیں ہوتا عام طور پر، لیکن کیا ہماری زندگیوں میں بھی وہی اول ہے، اور کیا ہماری زندگیوں میں بھی وہی آخر ہے؟ اور ظاہر بھی ہے اور مخفی بھی ہے، یعنی چھپا ہوا بھی ہے اور نظر بھی آتا ہے، یعنی وہ خود اپنی ذات میں تو نظر نہیں آتا، لیکن جو اس کی تخلیقات ہیں اس سب میں اس کی جھلک نظر آتی ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو چونکہ انسان جو ہے وہ دیکھ نہیں سکتا نا، تو اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ نہیں، لائک اللہ تعالیٰ کچھ نہیں جانتا۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی پاور کی بات ہے، اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، یعنی وہ اتنا بلند اپنے عرش پر ہے، پھر بھی دنیا کے سارے حالات کا علم رکھتا ہے۔ میں کہیں پر بھی اکیلی نہیں ہوں، اپنے کمرے میں بھی نہیں۔ اور کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں نا، کیا ہم اس یونیورس میں اکیلے ہیں یا کوئی کوئی ایلینز بھی ہیں؟ تو بھائی اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہم تو خود ایلین ہیں، ہم تو خود جنت سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم کس طرح کا بیہیو کرتے ہیں اپنے تنہائیوں میں بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیں دیکھتا ہے اس وقت۔ اور آپ خود سوچیں کہ جب ہم کسی کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں تو ہم آٹومیٹکلی تقویٰ آبزرو کرنے لگ پڑتے ہیں نا، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں کہ ہم کیسے لگ رہے ہیں، کہیں ہمیں وہ ہماری بری ویڈیو فوٹو نہ بن جائے، یہ ہوتا ہے آٹومیٹک تقویٰ۔ تو یہ آٹومیٹک تقویٰ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارا رب ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے علم میں ہے جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمانوں سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں پہ بھی ہوتے ہو۔ وہ جو کام بھی تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے۔ صرف ایک ہی آیت ہم اگر سمجھ جائیں تو ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہم کہیں، وہی والی بات ہے، آئی ایم نیور الون، میں کہیں پہ بھی اکیلی نہیں ہوں۔ اور جب میں اکیلی نہیں ہوں، دیکھیں ہم وہ دوبارہ سے وہی والی بات کروں گی، اکیلے ہم اور طریقے سے بہیو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم چھینک بھی آرام سے مارتے ہیں، ہم کھانستے بھی تمیز کے دائرے میں۔ وہی زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اور پھر سے بتائیے یہ بات کیوں؟ تاکہ ہم سن لیں، شعور میں یہ بات جذب ہو جائے ہمارے، اور تمام معاملات کے فیصلے اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے نا، یہ خطبہ مسلمانوں سے ہے، یہ قریش مکہ سے بات نہیں ہو رہی۔ وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں تبدیل داخل کرتا ہے، تاکہ ہم بھی غور کریں کہ ہم کیا کریں، اور دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہماری اصلی صورت بھی جانتا ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی فارمیلٹی نہیں ہو سکتی۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا، آپ بہت اچھے ہیں، آپ تو بڑے گریٹ ہیں، تو تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا ہے کہ ہم گریٹ ہیں تو اللہ بھی یہ سمجھے، یا کسی نے کہہ دیا کہ ہم برے ہیں تو اللہ بھی یہ سمجھے۔ اللہ کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ لوگ مجھے کیا سمجھتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں جان کر ہمارے اندر کیا بدلنا چاہیے کہ مجھے اللہ کی نظر میں کیسا ہونا ہے۔ وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ تو اب آگے 3 سے 7 سے 13 تک جو آیات ہیں، اس میں یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمانوں میں شامل ہو تو گئے ہو، لیکن کچھ اور کام بھی ہیں جو تم بھی نہیں کر رہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کی، کسے کہا؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو ان چیزوں میں سے جس پر اس نے تم کو خلیفہ بنایا ہے۔ خلیفہ بننے کا مطلب ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہیں وہ تمہاری اپنی نہیں ہیں، تم ان کے خالق اور مالک نہیں ہو، بلکہ یہ اللہ نے تمہیں دی ہیں، اور اس کا حق ادا کرو، نہیں کرو گے تو تم سے پوچھا جائے گا اس کے بارے میں۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائیں اور مال خرچ کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے؟ ایمان والوں، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ رسول تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہا ہے؟ یعنی یہاں پہ بھی ایمان لانے سے مراد ہے وہ سچا ایمان جس عمل میں ظاہر ہو، اور وہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے۔ اس عہد سے مراد اطاعت کا عہد ہے، اور وہ عہد الست اور لا الہ الا اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ سارے عہد مراد ہو سکتے ہیں، یہ اطاعت کا عہد، اگر واقعی تم ماننے والے ہو۔ اور اس نے دیکھیں یہ قرآن تمہیں دیا ہے، اور کیوں دیا ہے کہ جن کا ایمان کمزور ہے وہ اس قرآن سے تعلق جوڑ کر اپنا ایمان مضبوط کر لیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کرتا ہے، یعنی ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ آیتوں سے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کرتا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جائے، تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے پہلے کی تھی ان لوگوں کے لیے جو طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائیں، ان سے بات کی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے،
یعنی وہ تو تمہیں واقعی اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا چاہتا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے؟ اور میراث کیا ہوتی ہے؟ میراث کی بات کب کی جاتی ہے؟ بچپن میں کی جاتی ہے؟ نہیں، بڑھاپے میں کی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ آسمان اور زمین موت کے قریب پہنچ چکے ہیں، آخری رسول آ چکا ہے، آخری کتاب آ چکی ہے، تو خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ چیزیں تمہیں نہیں بچانے والی۔ تم میں سے جو لوگ فتح کے بعد خرچ اور جہاد کریں گے وہ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ اور جہاد کیا۔ فتح سے پہلے یعنی فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد تو بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جیسے یہ بھی مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ جو فتح سے پہلے ہوئے تھے نا، وہ سابقون سابقون ہیں، اور جو بعد میں ہوئے وہ اصحاب الجمین ہو سکتے ہیں۔ ان کا درجہ بعد میں خرچ اور جہاد کرنے والوں سے بڑھ کر ہے، اگرچہ اللہ نے دونوں ہی کے لیے اچھے وعدے فرمائے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، اچھا قرض یعنی قرض حسنا، تاکہ وہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے۔ جیسے وہی والی بات ہے کہ کن مسلمانوں سے بات ہو رہی ہے جو جو اس چیز میں کمزوری دکھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، میراث کا مالک ہے، کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ وفاداری کا امتحان ہے میرا اور آپ کا۔ فار ایگزامپل، ایک ماں اپنے بچے سے قرض مانگے اور کہے بیٹے مجھے پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو مجھے قرض دے دو، مجھے پتہ نہیں میں تمہیں کیسے واپس کروں گی لیکن میں تمہیں کر دوں گی واپس۔ تو بچے کو کیا سوچنا چاہیے کہ یار میں کیسا ہوں کہ میری ماں کو مجھ سے قرض مانگنا پڑ رہا ہے، میں نے خود کیوں نہیں خیال رکھا اس بات کا؟ تو وہ میرے بارے میں یہ سمجھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کس سے بات کرے؟ لالچی مسلمانوں سے بات کر رہا ہے کہ تم دو، میں واپس کر دوں گا تمہیں، شرمندہ شرمندہ کروایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ قرض حسنہ جو ہے نا، وہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ پاک مال سے دیا جائے اور دل کی پوری آمادگی کے ساتھ دیا جائے، احسان نہ جتایا جائے، اللہ کی خاطر دیا جائے، اور اس بات کی امید نہ ہو کہ وہ واپس ہمیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے یہ امید ہو کہ آخر دنیا میں ہمیں واپس کر دے گا۔ اب قیامت کا نقشہ جو پہلے قرآن میں نہیں آیا، ویسا نقشہ جہاں پہ کھینچا جا رہا ہے۔ یوم تری المؤمنین المؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم و بایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ اس دن جب تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا۔ آگے آگے جو لفظ ہے آگے آگے، اس کا ترجمہ عربی کا لفظ ہے بین ایدیہم، ان کے دائیں ہاتھ کے آگے۔ ہاتھوں کی بات کیوں کی گئی ہے کہ انسان ہاتھوں سے ہی اعمال کرتا ہے، اور عورتوں کی اور مردوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ دونوں کی سٹرگلز، دونوں کے چیلنجز الگ الگ ہیں۔ ان کا نور ان کے آگے اور پیچھے دوڑ۔ آج نور نظر نہیں آتا نا، آج سوری آج ایمان نظر نہیں آتا، یہ اصل میں ایمان ہی نور کی شکل لے لے گا اس دن، اور وہ اس دن کام آئے گا ہمارے، خاص طور پہ پل صراط کے اوپر۔ پل صراط وہ ایسا پل ہے جو جہنم کے اوپر رکھا جائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے، ان سب کو اس پل کے اوپر سے گزارا جائے گا۔ وہ پل اندھیرا ہوگا، کہتے ہیں کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور اس میں آنکڑے یا کچھ اس طرح کے چیزیں ہوں گی جس سے انسان پھنس جائے گا، یعنی اس کے کپڑے رکاوٹیں، آپ یوں سمجھتے ہیں اس میں رکاوٹیں بھی ہوں گی۔ وہاں پہ اس اندھیرے میں پھر وہ نور ہوگا جو ایمان کا نور ہوگا، تو جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کو اتنی زیادہ روشنی وہاں پہ ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے آگے آگے اور دائیں جانب نور دوڑا ہوگا۔ آج بشارت ہے تمہارے لیے، جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی۔ اس روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ میں نے کیا کہا، اس پل کے اوپر ہر اس شخص کو داخل کیا جائے گا جو ایمان دار ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ منافق بھی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، تو منافقوں کو بھی اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹ کیا جائے گا، اس پل کے اوپر۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کہ کیونکہ ایمان تھا نہیں نا شروع میں، تو تھوڑا سا نور ان کو مل جائے گا، لیکن بعد میں ان کا نور ختم ہو جائے گا، وہ اندھیرے میں آ جائیں گے۔ اب وہ دیکھیں گے کہ جو مومن مرد اور عورت ان کے آس پاس جا رہے ہیں، عورتیں، ان کے پاس تو نور ہے، تو وہ کہیں گے کہ تھوڑا سا جھکو، مڑو، تمہاری روشنی میں ہم بھی تھوڑا سا فاصلہ طے کر لیں، ہم تمہارے نور سے فائدہ اٹھائیں۔ مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ، اپنا نور کہیں اور تلاش کرو۔ کہاں کہاں سے لانا تھا نور؟ دنیا سے۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب۔ آپ دیکھیں، اس سے میں سے گزرتے گزرتے مومن تو اس رحمت کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ لوگ تو گر چکے ہیں، باہر عذاب ہے۔ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مومن جواب دیں گے ہاں ساتھ تھے تم ہمارے، ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ یعنی فتنہ کیا تھا کہ دعویٰ تو ایمان کا کرتے تھے، لیکن دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، آسان آسان کام کرتے رہے، مشکل مشکل آئے تو سائڈ پہ ہو گئے، موقع پرستی کی، اور موقع پرستی بھی منافق کرتے ہیں، شک میں پڑے رہے، رسول پتہ نہیں سچا ہے یا نہیں، پتہ نہیں کتاب سچی ہے یا نہیں، پتہ نہیں یہ قیامت کی گھڑی آنی بھی ہے یا نہیں،
اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہیں۔ اور اس کے بعد جب انسان شک میں پڑ جاتا ہے، جب چیز کے اوپر یقین نہیں کرتا اور ایک غلط راستے پہ چل پڑتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جھوٹی توقعات کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اگر ہوا بھی تو کوئی قیامت ہو بھی گی تو معاف کر دے گا۔ اور کون یہ جھوٹی توقعات دیتا ہے؟ شیطان، اس کا ذکر آ رہا ہے یہاں تک کہ اللہ کا فضل آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے مقابلے میں دھوکا دیتا رہا۔ موت کے وقت بھی نہیں چھوڑنا اس نے ہمیں، اس وقت بھی وہ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ مومن کے منہ سے کلمہ کفر نکلوائے۔ تو ہمیں اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ ہمیں اس وقت اس سے محفوظ رکھے، وہ وقت جو بہت نازک ہونے والا ہے، ہماری موت کا وقت، اور ہمیں ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ دنیا میں بھی دھوکہ دیتا رہا ہے، آخر میں بھی دھوکہ دے گا، آخر وقت تک اسے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی۔ لہٰذا آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلم کھلا کفر کیا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہاری خبردگیری کرنے والی ہے، اور یہ بدترین انجام ہے۔ یعنی کافر اور منافق اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیے ہیں وہاں پہ۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی ذکر سے ڈر جائیں اور ان کے نازل کردہ حق، اس کے نازل کردہ حق کے سامنے جھک جائیں؟ یعنی ابھی تک تم قرآن سے نہیں جڑے، اسی سے تو تمہاری اسیسمنٹ ہونی ہے۔ اور ہمارا کیا رویہ کیا ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے، جو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ ابھی تک تم قرآن سے نہیں جڑے، کس بات کا ویٹ کر رہے ہو تم؟ اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک لمبی مدت ان پر گزری تو ان کے دل سخت ہو گئے، آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا رویہ رہ گیا تھا کتاب کے ساتھ؟ وہی جو آج ہمارا ہے، مجھے بخار ہو گیا، میں کون سی صورت پڑھوں، میں نے یہ کام کرنا ہے، قرآن میں سے کوئی آیت بتا دیں، میرا بون فائر کا فنکشن ہے، اوپننگ جو ہے وہ تلاوت سے ہو رہی ہے، شادیوں میں ڈی جے کے گانوں سے پہلے تلاوت ہوگی، گھروں میں آیتیں فریم کر کر کے لگائی جائیں گی، اور جب کوئی بچے حفظ کر لیں گے بڑی بڑی سیلیبریشنز ہوں گی، تو یہ میرے حق میں گواہی دے گا یا میرے خلاف گواہی دے گا؟ یہ ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ۔ اور خوب جان لو اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے، ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف بتا دی ہیں، شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو مردہ دلوں کو قرآن ہی زندہ کر سکتا ہے۔ مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے، ان کو یقیناً کئی گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہترین اجر ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ صدیق اور شہید کیا ہے؟ کہ زندگی پوری انہوں نے سچ کا مجسمہ بن کے گزاری اور اپنے قول و عمل سے حق کی شہادت دی، دونوں چیزیں اس میں آ گئی۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ دوزخی ہیں۔ اب دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، خوب جان لو دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ لیکن جب بچہ بڑا چھوٹا ہوتا ہے نا، اس کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے، آنسا روج مائک آف کیجیے، اس کو کھلونے کی ضرورت ہوتی ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ تھوڑا سا بالغ ہو جاتا ہے، وہ کھلونا اس کو سیٹسفائیڈ نہیں کرتا، اب اس کو کچھ اور کھلونا چاہیے۔ وہ کیا کھلونا ہوتا ہے؟ وہ انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے۔ پھر جب تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، اب اس کو کوئی اور کھلانا چاہیے، اب ہر وقت اپنی پرسنل گرومنگ میں لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد یعنی مختلف سٹیپس، اب مال اکٹھا کرنا، اب اس کا نیا کھلونا اب کریئر بنانا ہے، اب بڑی گاڑی، اب بڑا گھر، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مال کی محبت بڑھنے لگتی ہے جب اولاد آنے لگ پڑتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اب اس میں مقابلے ہونے لگ پڑتے ہیں بڑے گھر میں، اور اولاد کہاں پہ ہے، کیا پڑھ رہی ہے، کون سی یونیورسٹی میں جا رہی ہے، کیا کریئر اڈاپٹ کیا ہے، یہ سب چیزوں میں تو دنیا کی زندگی میں یہی مقابلے لگے ہوئے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بارش ہوئی ہو اور اس نے پیدا کرنے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے ہوں، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئی، پھر وہ بھس بن جاتی ہے۔ اس کے برعکس یہ دنیا کی زندگی کی مثال ہے، جو پیچھے آپ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی اس کی مثال دی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل میں مثال ایک دے رہی ہوں کہ مجھے بڑی خواہش ہے کہ میرے پاس نئے ماڈل کا فون ہو، ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنا، پلان کرنا، پیسے جمع کرنا، دن رات خواب دیکھنا، وہ مجھے مل جائے، بس وہ مجھے فون مل جائے۔ جب مل گیا، کتنے دن تک شوق رہا؟ زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ، اس کے بعد کیا؟ پیلا پڑ گیا، زرد پڑ گیا، ہر خواہش اسی طرح زرد پڑ جاتی ہے۔ یہ ساری نفسیات ہے۔ نئی نئی شادی ہوتی ہے نا، بیگم کو کھانسی لگتی ہے تو شوہر کہتا ہے اپنا خیال رکھا کرو نا، مجھ سے تمہاری تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ لیکن جب 10-15 سال بعد کھانسی لگتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہر وقت کھانستی ہی رہتی ہو تم تو ہر خواہش، ہر چیز پیلی پڑ جاتی ہے۔ یہی حقیقت ہے اس کی۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ چوائس از یورس۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین و آسمان جیسی ہے۔ اس زرد ہوئی ہوئی کھیتی کے پیچھے مت بھاگو۔
جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ وہ تقدیر کے اوپر بات آ رہی ہے، جو تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ، بیلنس والی کوالٹی گزارو، متوازن زندگی گزارو۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے پر اکساتے ہیں، یعنی خود بھی مال نہیں خرچ کرتے، کیونکہ وہ تو مال تو ان کے لیے تفاخر کا ذریعہ ہے، اب اس میں جتنا بڑھاتے جائیں گے بینک بیلنس بڑھتا جائے گا اتنا فخر بڑھتا جائے گا۔ اب جو کوئی روح گردانی کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ اب یہ 25 سے 29 تک رسول پر ایمان اور اس کے تقاضے، ہم نے اپنے رسول کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا ہے، اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں۔ کتاب کا ذکر کیا ہے، یہ جو مینول ہوتا ہے، اور میزان کیا ہے، نظام عدل جو لوگوں نے قائم کرنا ہے تاکہ معاشرے میں عدل پھیلے، اور لوہا اتارا، حدید جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع کا سامان ہے۔ تو اگر نظام عدل قائم کرنے کے لیے ریزسٹنس ہوگی تمہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ریزسٹنس نہ ہو، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے میزان اور کتاب تو دی ہے، ساتھ میں تمہیں لوہا بھی دیا ہے، تو تم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرو جو نصاف قائم کرنے کے راستے میں آ جاتے ہیں، یعنی دوسرا والا سسٹم، طاغوت والا۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس سے دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کی اولاد میں سے کسی نے ہدایت اختیار کی اور کوئی فاسق ہو گئے۔ ان کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے، ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو مبعوث کیا اور اس کو انجیل عطا کی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی اختیار کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، اور رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی تھی۔ رہبانیت کیا ہے؟ زندگی کو بیلنس سے آؤٹ کر دینا، یعنی دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس چیز کے اوپر ہمارے کسی بھی دین میں اس کی ترویج نہیں کی گئی، لیکن عیسائی نصارہ نے یہ خود سے ایجاد کیا تھا تاکہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ہم نے اسے فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ کی خوشنودی کی طلب میں انہوں نے خود ہی یہ بدعت نکال لی تھی، پھر اس کی پابندی کا جو حق تھا وہ بھی اسے ادا نہیں کر سکے، یعنی کہتے تھے شادیاں نہیں کریں گے، لیکن جب ڈارک ایجز ختم ہوئی تو انہی چرچز کے بیسمنٹوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے قبرستان تھے جو نکلے تھے، بعد لاشیں نکلی تھی ان کی، تو وہ اس کی پابندی نہیں کر سکتے تھے۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائے تھے ان کا اجر ہم نے ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر فاسق لوگ ہیں، یعنی زیادہ تر فاسق ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا۔ پھر سے وہی بات ہو رہی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی یوں کہنا چاہیے اے لوگوں جو ایمان کے دعوے دار ہو، صحیح والا ایمان لے آؤ، اصل ایمان لے آؤ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایمان کے بغیر تقوی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں تقوی کیا ہے؟ اس چیز کا احساس کہ میرا رب مجھے ہر ٹائم پہ دیکھنا ہے، مجھے اس کی ناراضگی سے بچنا ہے، بچ بچ کے زندگی گزارنی ہے۔ جب تک ایمان نہیں ہوگا یہ فیلنگ بھی نہیں ہوگی، یہ دونوں جڑتی ہیں آپس میں۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے گا، اور وہ تمہیں وہ نور بخشے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے۔ کون سا نور؟ وہی نور جس کا وہ ایمان جو آخر میں نور میں کنورٹ ہو جائے گا، اور جس کا جتنا زیادہ ایمان ہوگا اس کو اتنی زیادہ روشنی ملے گی، تو پھر وہ نور میں کنورٹ ہوگا، جس کی بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ایمان لاؤ گے صحیح والا، اس کے مطابق عمل کرو گے تو وہ تمہیں نور بخشے گا اور تمہارے قصور معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے فضل پر ان کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی سامنے رکھ کے سب کو پیغام دے دیا گیا کہ اصل چیز یہ ہے کہ تمہیں اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے تو سلوشن ایک ہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کتاب ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے اوپر سمجھنے کی، اس کو